من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات میرے قابل احترام سادات و غیر سادات، دعا ہے کہ مولا کائنات اس مجلس کے بانیان اراکین انجمن نوجوان بزرگ بھائی جنہوں نے اہتمام کیتا ہے، خالق انہوں نے رزق برکت پائے اور انہوں نے نوکری دربار آل محمد منظور و مقبول۔ میں گزشتہ سال حاضر ہو رہا تھا، میرے بہت ہی پیارے بھائی بلکہ پروانہ آل محمد ملک خادم حسین صاحب تھا، میرے نال مسلسل رابطہ رہا ہے۔ میں اس وقت ہاسپیٹل داخل تکلیف آئی، میں حاضر نہیں ہو سکیا۔ اس دفعہ بھی کوئی ایسا دن نہیں جس دن انہوں نے تاکیدن فون نہیں کیتا کہ ساری اس مجلس تے آؤ۔ میں حاضر ہوا۔ میرے آن دا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس قسم دی گفتگو کرا جس گفتگو چوں نفرت دی بدبو آئے اور ایسے من گھڑت مسائل، خود ساختہ روایات کہ جنہ دا نہ تعلق قرآن نال ہے، نہ مصطفیٰ دے فرمان نال ہے، نہ ائمہ طاہرین دے بیان نال ہے، بلکہ ایسے ضعیف راوی اگر میدان ریسرچ انہاں راویاں دا ہی پتہ کیتا جائے تو میں پوری ذمہ داری نال آخنا کہ انہاں بیچاریاں دا تا اپنے پیو نہیں لبھدا۔ چھوٹی چھوٹی باتاں لے کے جی انہوں کچھ ہور رنگ دے کے، مثلا آیت قرآن دی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ،
ہوں غیر مسلم بندے واسطے یہ لفظ بڑا کم دینا ہے. واقعی تسی جو نماز پڑھتے ہو اللہ آخر لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نزدیک نہ جاؤ، تو تسی کیوں پڑھتے ہو؟ ایت تو قرآن دی ہے. واقعی میں غیر مسلم ہے، میں نماز اس واسطے نہیں پڑھتا کہ اللہ فرماتا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک مت جاؤ. اس آخیا ہے میں گیا ہی نہیں، اگو ہی نہیں پڑھتا بھی اس کی بھی آخیا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک مت جاؤ، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم حالت نشہ میں ہو. جی وہ اگلی گل چھڑ کے پچھلی لے کے بندہ دوڑیا پھرے بھی اللہ آنکھ چھوڑیا پرباش. تو اس قسم دیا باتاں کچھ بندے ناموری پیدا کرنے واسطے جی بھئی وہ بندہ جی کوئی بڑا مولوی ہے، بہت بڑا مولوی ہے جی، اپنی ایڈورٹائز واسطے اس قسم دی چر زبانی استعمال کر کے لوگوں نفرت دلاؤنی، آپس لڑاؤنا ہے. کوئی ایڈی جو غیرت ہے کشمیر تو لے لو جا کے، اتنے نہ دھیاں دی عزت محفوظ، نہ بھیڑا دی، نہ جوانا دی جوانی، ادے لڑتے نہیں، آپس ایک دوسرے تے فتوی بازی، اشتعال انگیز تقریراں جی اے کافر ہیں، اے جہنمی ہیں. معاف کرنا، اگر آج حساب کرن تے آئیے تو میں پورے وسوخ نہ لاگ سکنا کہ تم میں سڑک تے ٹرن جو گانا چھڑے سا. کیونکہ میں بھی کالم ہوں، میری بیک سائڈ نہیں کہ میں کوئی بزنس کرنا. اور پھر میں اس بندے دا شاگرد ہاں کہ جس نے ساری زندگی میدان عام تو لے کے ہائی کورٹ تک ملوانے دی گردن تے لت رکھ کے دسیا کہ حق دا امام علی. انہوں نے بعد خدا انہوں بڑی کرامت کرے، میں کوئی کل دا بچہ نہیں، میری اپنی سروس کافی ہے. کوئی ضلع ایسا نہیں جتھے میں نہیں گیا، کوئی ضلع دا نامور مولوی نہیں جس کو میں نہیں جانتا. اے جڑے چھوکرے تواڈے کول آندے نا، میں تے انہاں دے پیواں نال ٹکر لائی ہوئی. اور کدی وہ سر تے قرآن رکھ کے پوچھا ہے، اجے بھی وہ بھاویں کمبدا ہے تے بھاویں ڈھاندا ہے، جس حالت چ جیندا ہے وہ کول پوچھا ہے بھی تو آکھیا بھی جڑا میں کو علی ولی اللہ لکھے سی میں شیعہ مذہب اختیار کرے سا تے میں اس مسیح کتاباں لے کے آ گیا تو دہائی پا دیتی، پولیس نو تھا بندے قتل تھی وے سن، بندوقے چل وے سن، بچاؤ مسلمانوں دا خون رائے گان تھی سی. تے اخیر رات دے 3 بجے صدقہ تریاں دا مجھی دے ٹرک وچ بہ کے نکلیا. چھوکرا کے تمہیں ڈرائندا ہے گلا کرتا ہے، میں تو انہوں دا خاندان جاننا، میں نہ اگلے پچھلے جاننا. سمجھ آئیے؟ بہرحال میں ہوں اپنا بیان شروع کرنا، تھوڑا جا تمہیں میں اس چیز تے ایگری کیتا ہے، مطمئن کیتا ہے کہ تسی تمام تر ٹینشن لہا کے روڈ تے رکھ دو. پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، وہ مسئلہ ہی نہیں جڑا عطائے آل محمد چوں جس کا میرے کو جواب نہیں.
لوڑ نہیں، فریش موڈ وچ بیٹھو، تانوں نہ مینوں کوئی رکے لکھن دی لوڑ ہے، نہ کوئی مینوں لکمے دین دی لوڑ ہے۔ میں انہاں دیاں فطرتاں جاننا، میں انہاں دیاں عادتاں جاننا، انہاں دیاں تقریراں انہاں دے دلاں چوندیاں، میرے ناخناں چوندیاں، میں سب کچھ جاننا۔ تے اج انشاءاللہ تعالی سب این فٹ کر کے بیس اور ایک تسی سماج سناؤ، میں اپنا بیان شروع کروں۔ ذات کبریا نے اپنی منزہ اور مبرہ کتاب، لا ریب و بے عیب کتاب، وہ کتاب جس کتاب کا دعویٰ ہے کہ جس سے کوئی شک نہیں، ساڈا چھوٹے تو لے کے بزرگ تک یہ ایمان ہے کہ جڑا اس بے شک اور لا شک چ شک کرے اس شکید اپنے چ شک ہو سکتا ہے، قرآن چ شک نہیں ہو سکتا۔ کائنات عالم ایسی افضل و اکمل و اعلیٰ و بالا کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ اس دے چھٹا پارا سورہ مائدہ ذات قدوس نے، ذات کبریا نے، ذات لم یزل نے، پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے انما ولیکم اللہ، ما سوائے اس نہیں کہ تو ساڈا ولی اللہ ہے۔ پہلا لفظ ہے قبلہ انما، انما کلام عربی کلمہ حصر ہے۔ حصر آخ دن دیوار، کوئی بلڈنگ، گھر ہے، مکان ہے، مسجد ہے، بارگاہ ہے، ہر باشعور جدو اس کی تعمیر کرتا ہے تو ہر باشعور دا شعور اس بات تے مجبور کرتا ہے کہ پہلے چار دیواری بنائی جائے تاکہ غیر چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ انما دا معنی یہ ہے کہ جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں، جڑی باہر ہے وہ اندر نہیں۔ خالق نے مسئلہ ولایت بیان کرنا ہویا، انما دا لفظ بیان فرمایا ہے کہ ما سوائے اس سے نہیں تو ساڈا ولی پہلے اللہ ہے، پھر رسول ہے، پھر والذین آمنوا الذین، وہ لوگ ایک اختلاف ہے ترجمے کا۔ 72 مذاہب سے مولوی اس کا ترجمہ کر دیں کہ والذین، چونکہ والذین صیغہ اس میں موصول ہے، جمع ہے کہ والذین وہ لوگ، آمنوا الذین 72 مذاہب نے ترجمہ کیتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، حالت رکوع میں۔ یہ ہے 72 مذاہب کا ترجمہ۔ اب جو 73واں مذہب ہے نا، جس کا نام ہے شیعہ، شیعہ علی، شیعہ حیدر کرار، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ ہمارے علماء محققین، محدثین، مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ، ما سوائے اس کے نہیں تمہارا پہلا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور رسول ہے، والذین، وہ لوگ، آمنوا الذین، جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، وہم راکعون، حالت رکوع میں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اس آیت کے ترجمے دو ہوئے۔ ایک یہ کہہ رہے ہیں
یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہم کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، لانے والے اور ہوتے ہیں، رکھنے والے اور ہوتے ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، جو رکھتے ہیں وہ نگران ایمان ہوتے ہیں۔ اب بات تو یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، ماں سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے ورسولہ، اور رسول ہے۔ یہ دو ولایتوں کا اعلان تو خالق نے واضح کر دیا ہے۔ اب اختلاف ہے تیسری ولایت کا، کیونکہ پہلے ولی کا نام ہے انما ولیکم اللہ، ماں سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے۔ دوسرے ولی کا نام ہے کہ دوسرا ولی رسول ہے، تیسرے ولی کا نام نہیں۔ توجہ ہے نا؟ تیسرے ولی کا نام نہیں، صفت ہے کہ نماز بھی قائم کرے اور زکات بھی دے۔ اب ترجمہ قبلہ اس بات پر رزلٹ دے گا کہ ایمان لائے اور ایمان رکھے، لانے والے اور رکھنے والے کا رزلٹ اس آیت کے مفہوم و ماحصل سے ظاہر ہوگا کہ دیکھنا یہ ہے کہ تیسرا ولی کون ہے، تیسرا ولی کون ہے۔ اگر تو اس ولی نے پہلے بت پرستی کی ہے جو ہے نا، میں تو پڑھے لکھے لوگ دیکھ کے تھوڑا جہا اردو شروع ہویا تو تسا تو یہ نہیں بیٹھے ہو جی میں امانت پئی ہوندی ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ تیسری ولایت کا مشتاق کون ہے، تیسرا ولی کون ہے۔ وہ کون ہے جس کی نماز بھی جاری ہے، زکات بھی جاری ہے۔ اگر تو ہے کوئی اور شخص کہ جس کا بچپن جوانی کفر وچ گزری ہے تو پھر ہے ایمان لے اڑانا۔ توجہ توجہ، میں انشاءاللہ بلڈوزر پھیر دے سا، صفائی کر دے سا، آئندہ کوئی بے لگامہ این منہ پاڑ کے نہ بلے سی۔ توجہ ہے نا جناب؟ پہلے تو یہ دیکھ رہے کہ تیسرا ولی ہے کون۔ اگر تو اس کا ماضی کفر وچ گزرے ہے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، تو پھر ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نہیں اس طرح نہیں۔ مسلمانوں کی یہ کتاب یہ واضح ہے، جڑے ہائی پوزیشن ہائی سٹینڈرڈ یہ کتاباں نہیں پڑھ سکتے، نہیں خرید سکتے، نہیں لب سکتے۔ میں چھوٹی تو بڑے تک اس نے کوئی بات منوے سا کہ پرائمری کلاس کی یہ کتاباں مڈل اور ہائی کلاس کی اسلامیات، پرائمری کی دینیات اگو اسلامیات، اس سے لکھا ہے کہ جب رسول نے اعلان نبوت کیتا، کہ جب رسول نے اعلان نبوت کیا تو دست رسالت پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر تھے۔ اتنی اعتراض نہیں، تاریخ کتابیں اٹھاؤ، پرائمری کلاس کی دینیات پڑھو، 9ویں 10ویں کی اسلامیات پڑھو، کہ جب رسول نے اعلان نبوت کیا تھا
تو سب سے پہلے دست رسالت پہ ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پھر حضرت عمر فاروق تھے، پھر حضرت عثمان غنی تھے۔ بزرگوں میں ابو بکر، جوانوں میں حضرت عمر، درمیانوں میں حضرت عثمان، یہ ایمان لائے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں میں ایمان لانے والے سارے بندے تو بستے کھجیے چ نہیں چڑھتے رہے، کئی بندے پڑے ہوئے بھی تو ہیں نا، تو میں نے نال بولو نا کہ بچوں میں ایمان لانے والے علی تھے۔ اب جب حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، تقریر ویڈیو ہو رہی ہے، کسے چمپئن مولوی نے میری تقریر سنا، دو ٹکے نے مولیا ملو نہیں، انہاں تے تو میری تاکی نہیں پاؤندی، توجہ ہے نا؟ کسے عالم نو سنا جنہیں پتر نو سڑیا ہے، او دے پیو نو ہلا، انہوں میرے سامنے لیا، او دے سر تے قرآن رکھ کے اے بات منوا کہ ابو بکر جب ایمان لائے تھے تو کتنی عمر تھی؟ 60 سال کے، عمر 40 سال کے، عثمان 50 یا 53 سال کے۔ اور یہ بھی لکھا کہ جب علی ایمان لائے، علی کی ایج حیاتی عمر اس وقت 13-14 سال کی تھی، یعنی بچوں میں ایمان لانے والے علی، بزرگوں میں وہ، جوانوں میں وہ، درمیانے میں وہ، اور بچوں میں علی۔ آؤٹ آف سینس، تیرے بزرگوں کے ایمان پہ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اس ایج میں ایمان آئے۔ اگر کہو کہ بچوں میں سویٹ ہارٹ، تم علی کے بچپن کو جانتے ہی نہیں ہو، تم اس کمپنی میں علی کو داخل کرتے کیسے ہو؟ تم نے تو علی کے بچپن کی ہسٹری نہیں پڑھی، تم نے تو علی کے بچپن کی ریسرچ نہیں کی، تمہارا اتنا نالج ہی نہیں ہے، تمہاری اتنی اسٹڈی نہیں ہے، تمہارا اتنا مطالعہ ہی نہیں ہے۔ پہلے دیکھو تو صحیح علی پیدا کہاں ہوئے تھے؟ علی پیدا کہاں ہوئے تھے؟ علی آئے کعبہ میں۔ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ تو پھر ماننا پڑے گا یہ آئے اپنے گھروں میں، علی آئے اللہ کے گھر میں۔ تو جب علی کعبہ میں آئے، جب ان سے علی کی ولادت ہی نہیں ملتی، توجہ ہے نا؟ جب علی مولا سے ان کی ولادت ہی نہیں ملتی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یکم محرم کو ہمارے خلیفہ کا یوم شہادت منایا جائے۔ مناؤ، ہم دیکھنے آئیں گے۔ اس کا تابوت بناؤ، کاندھے پہ اٹھاؤ، جلوس نکالو، سڑکوں پہ سینہ زنی کرو، چھریاں چلاؤ، قاتل پہ لعنت کرو۔ اور ڈھونڈا ہوا قاتل کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے اس کے پیٹ میں خنجر مارا؟ وہ ابو لولو تھا۔ قاتل بھی تمہارا، مقتول بھی تمہارا۔
زنجیر زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا، ہم منا رہے، تمہارا بھی تو ہوا ہے، مناؤ، نکالو جلوس، اٹھاؤ تابوت۔ بھائی شہادت کی بات کرتے ہو، ولادت کی کیوں نہیں کرتے؟ ہم مناتے ہیں، جو کعبہ میں آیا تھا اس کا جشن مولود کعبہ ملک کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں ہم مناتے ہیں کہ نہیں کعبہ میں آیا۔ تم بھی بزرگوں کا مناؤ کہ تمہارے کہاں پیدا ہوئے، اور آؤٹ آف سینس جب تمہیں ان کی پیدائش کی تاریخ ہی نہیں ملتی، چاہے ولادت نہیں ملتی، تو تم جشن کیسے مناؤ گے؟ یہ تو ہمیں فخر ہے، یہ تو ہمیں فخر ہے۔ شہادت منائے تو تب بھی شرم نہیں، ولادت منائے تو تب بھی شرم نہیں۔ علی تو کعبہ میں آئے، 3 دن فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، اسد کی ماں، اسد کو لے کے بیٹھی رہی، منتظر نبوت تھی۔ 3 دن کے بعد سلطان الانبیاء کعبہ میں داخل ہوئے، چہرہ والدہ کل ایمان پہ دیکھا، مسکرا کے سلام کیا۔ بیوی نے چہرہ الشمس والضحیٰ کو دیکھا، مسکرا کے فرمایا محمد بیٹے قریب آؤ۔ جب قریب آئے بیوی نے سوال کیا کہ جب سے تمہارا بھائی آیا ہے نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ دودھ پی رہا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا چچی مجھے دو۔ نبی نے ہاتھ بڑھا کے علی کو اٹھایا، یوں کیوں نہ کہہ دوں کمر امامت کا نگینہ شمس رسالت کی انگوٹھی پہ آیا۔ شمس نے کمر کی طرف دیکھا، مریب نے نیب کی طرف دیکھا، نبوت نے امامت کی طرف دیکھا، رسالت نے ولایت کی طرف دیکھا۔ نبی مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا علی صحیح ہے۔ عین اللہ کی آنکھیں کھلی، عین اللہ کی آنکھیں کھلی، چہرہ نبوت کی تلاوت کر کے مسکرا کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اس لیے آنکھیں نہیں کھولی تھی، میری یہ مرضی تھی، میری پہلی نگاہ چہرہ رسالت پہ پڑے۔ یا علی تو نے دودھ کیوں نہیں پیا؟ مولا مہمان تیرا ہوں، کھاؤں اپنے گھر سے۔ پیغمبر نے اپنی زبان علی کے منہ میں بھی یوں کیوں نہ کہوں کہ شاعر علم نے باب علم کو جا کر سنو، جا کر شاعر علم نے باب علم کو علم دینا شروع کیا۔ کوئی رائٹر، کوئی مصنف، مورخ ابھی تک ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جو یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ علی نے 3 گھنٹے زبان چوسی، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 15 منٹ، چند لبوں کی بات تھی کہ امامت نے نبوت کی زبان چوسی۔ نبوت نے اپنی زبان واپس ہٹا کے مسکرا کے فرمایا کہ تو نے علم ما کان و ما یکون کے مصداق کا علم حاصل کیا ہے، مجھے کچھ پڑھ کے سنا۔ رب کعبہ کی قسم علی مسکرا کے فرماتے ہیں مولا تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں کہ قرآن؟ انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں کہ قرآن پڑھوں؟ فرمایا سامنے سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنا، میرے نفس سینے پہ تعویذ بنا، 3 دن کا بچہ ہو کے جو 4 کتابیں سنائے
وہ کل ایمان ہوتا ہے. جو 60 سال کے بعد کلمہ پڑھے وہ تیرا نانا ماما بے ایمان ہوتا ہے. گھر دانے نہیں ماں چکیاں پوچھتی پلے شہ کوئی نہیں ذات کی کوڑ کلی شتیریاں نال جفے تقریرہ نے جی فلا فلا بندے عبادت کر دیا علی پارا دیتا علی چھپ چھپ کے تکدا واقعی تکدا اسی کہ ایمان تے ہے نہیں بے ایمان ہے نہیں سمجھتا دکھاؤ اس نے علی میں کیا اسی بھی یہ جو نواں آیا کہ نہیں ایک رکعت پڑھ کے وقت ادائی تو نہیں کیا کھڑا آئے شٹ اپ تم کیا جانو علی کون ہے رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ قرآن جن لوگوں کو تم کہتے ہو وہ یہ تھے وہ یہ تھے وہ کیا تھے کہ ویکھے ہی انہاں راتی دیا ساڑھے بھی سر کھا گیا یہ ساڑھے بزرگاں نہیں منتے لیا انہاں ملوانے انہوں میرے سامنے انہاں دا کلیا میں کٹھا انہاں دا پوسٹ مارٹم میں کرا انہوں میں پوچھا تو کی مننا ہے جڑے سانو آخر شیعہ اس نو نہیں مندے اس نو نہیں مندے اس نو نہیں مندے تو دس بندے دے پترا تو کی مننا ہے وہ بندہ میرا لحاظ نہ کرے اس بھرے مجمع کھڑا ہو کے گل کرے کبھی کسی صاحب دے نام تے دیکھ چاڑیے میں بڑی دیر دا آیا ہوں میں ندی کیسٹا سنتا رہا مینو میرے برادر من ملک خادم حسین آخیا جی گل مجلس تو وہ جڑی ہوندی پئی سوانو جڑی گلو سڑیا نا پہلے کیسٹا سنو اصا سڑے پے ہوں میں کیا گھبراؤ نہیں میں ٹھار کے ویسا تو انہوں ساڑ کے ویسا جنہ تو انہوں ساڑے کبھی کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے جو کبھی کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے چھوڑ کر عہد میں احمد کو بھی فرار ایک کتے کے مقابل نہ گئے خندق میں ایک کتے کے مقابل نہ گئے خندق میں اور کس طرح مسند حیدر احمد کے وہ حقدار محترم المعظم نے بہت پیاری ربائی پڑھی ہے کہ جو احد میں میں ویڈیو بنائی میں دسائی کنہیں نسل کیڑے نسل کدو دی نسل توجہ ہے پکی روٹی نہیں ابو ہرارے دی روایت نہیں قرآن پاک چوتھا پارہ صفحہ نمبر 160 اس گروپ دے گرو گھنٹال مولانا اشرف علی تھانوی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی ترجمہ کر دیں جنگ احد دا واقعہ
کہ نبی کے دانت، حضور کا دانت احد میں شہید ہوا، حضور زمین پہ گرے، شیطان نے افواہ پھیلا دی، محمد قتل ہو گئے، یہ ایسے بھاگے انج نسے جی میں ساڑھے پہاڑا تے پہاڑی بکریاں دستی ہیں، لکھا ہے حاشیے پہ، مثل پہاڑی بکریوں کے پہاڑوں پہ کودتے تھے، تو پوچھنیاں چاہتے ہیں، ٹرکا چاہتے ہیں، نسے انج نسے انج نسے انج حواس باختہ ہو گئے، انج آؤٹ آف سینس ہو گئے، انج دماغ دا فیوز اڑ گیا، اپنے دروازے تو لگے۔ تفسیر سورہ منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379 ورقے دا سجا پاسا 15ویں سطر، انج نسے اپنے دروازے تے اپنی بیویاں ویکھ کے ادھر اما مدینہ گئے یا پچھائے، اور جڑا بیوی نو ماں آکھے نکاح تا ٹوٹ گیا ہے، تے جدو نکاح ٹوٹ گیا ہے تے حلالہ کی ٹھکن آیا ہی، تے وقت نکاح کی ٹھکن آیا، توجہ ہے نا؟ غور سر میرے مولا کا فرمان، تفسیر ابن کثیر چوتھی جلد صفحہ نمبر 581 مطبوعہ مصر ورقے دا کھپا پاسا 9ویں سطر، جدو ہر کوئی رسول چھوڑ کے نس گیا، علی کھڑے رہے، لایا میرے سر پہ قرآن رکھ، غلط پڑا سور بن کے مرا، یہ تو نہ منے تو شالا پھڑک کے مرے، توجہ ہے نا؟ سارے نس کے علی کھڑے رہے، پیغمبر دیا کھلی یا علی، جی مولا میں نے ہر کوئی چھوڑ گیا، تو کیوں نہیں چھوڑیا؟ علی فرمائے اکفر بعد الایمان، میں تینو چھوڑ کے کافر ہو جاوا، نہیں سمجھے؟ اور رونا مسلمانیت دو وہ تو کافر ہو گئے کہ نہیں یا علی جان ہر ایک میں پیاری، تو اپنی جان کیوں نہیں بچائی؟ علی مولا دیکھ کے فرمائے واللہ بعد محمد قسم و ذات پاک دی جس نے قبضہ قدرت میں لی تھی جان، ساری دنیا بھی بدل جائے میں علی نہ بدل سا، یا میدان وچ مر ویسا یا دین محمد نو قائم کر کے ویسا۔ سو میں گل کر رہا کہ کبھی کسے اصحاب دینا تھے کوئی منت منی ہوئے، کوئی دعا، کوئی واسطہ، پتر بیمار ہوئے، کدی آکھے یا اللہ حضرت عثمان دی آخری سخاوت دا واسطے یہ سمجھے تھے؟ بیوی نو تاپ چڑھے ہوئے، کبھی آکھے یا اللہ حضرت افلے دا واسطہ ہی نہیں سمجھے؟ کبھی کسی دنات دعا منگی ہوئے یا کسی فقیر نو پن دیا ویکھے ہوئے، ساڈا ملنگ پاٹے ہوئے کپڑے ہو سن، مسکین غریب، ناظم کے دروازے تے ویسے، ایم پی اے کے دروازے تے، ایم این اے دے، تاجر دی دکان تے، غریب دے بوئے تے، امیر دے بوئے تے جا کے آکسی بی بی خیر پاؤ نظر اللہ نیاز حسین، ایویں گل ہے نا؟ کبھی سواڈا بھی کیا ہے اور کسی نو گندا نہ کریا، نہ کسی ناظم نو خراب کریا، نہ ایم پی ایم این اے، نہ چودھری، نہ راجن، مولوی دے بوئے تے جا کے آکھے بی بی چوں یارانیے مینوں خیر پا،
تصویر ویکھ لوے آئے اخبار ہی چاہیے ہوئی تو شیعہ نو چھیڑ دے تیرے پلے کیے آخر جی صحابہ نہیں مندے اسی مندے ہاں جنہیں صحابہ آپ دسیا ہے کتاب کا نام ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ جلد دوم صفحہ نمبر 242 مطبوعہ مصر ورقے دا سجا پاسا 11ویں سطر حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ تو کسے پوچھا اصحابہ دا مقام کیا ہے اصحابہ دی شان کیا ہے اصحابہ دے درجات کیا ہے دیکھیا دا پہلا مرتبہ خلیفہ اول دا ہے دوجا ثانی دا ہے تیسرا ثالث دا ہے جدو ترارت میں بیان کر چکا پوچھنا نے آکھا چپ کیوں ہو گیا ہے چوتھا علی نے نہ کیوں نہیں لیا حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ دن یاد حد ہو گئی افسوس کی بات ہے تو وہ صحابہ دن تمہیں پوچھ رہے ہیں علی اصحاب نہیں علی اہل بیت ہے کتاب تیری نوے حضرت عمر دے بیٹے دا کون نوے اس نے صحابہ نو علی تو علیحدہ نہ کیتا ہوئے میری صدا گولی کہ جے تو آخر سارے ہکو جائیں بس سوڑیا کو دماغ دا علاج کرا ساڑا کملہ ٹبر نہیں وہ تو سو گھر جا بھی یہ سارے ہکو جائے ہوں گے ماں دا اپنا مقام ہے بہن دا اپنا مقام ہے دھی دا اپنا مقام ہے سارے دا اپنا اپنا مقام ہے جڑا کعبے چ جمیا ہو رہی جڑا چوکیے جمیا ہو رہی جڑا کرار ہو رہی جڑا فرار ہو رہی جڑا قرآن تو مسئلہ پوچھے ہو رہی جڑا تھی تو مسئلہ پوچھے ہو رہی آخر جی شیعہ صحابہ نہیں ملے تھے ایسا تو منع جے صحابہ دے وچ کچھ ہوئے وہ بھی یہ صحابہ جب تک اذان نہ دیور سورج طلوع نہیں ہوگا وہ بھی یہ صحابہ جڑے داڑھی دار بخاری دے دن ایسا تو منع جے صحابہ دے وچ کچھ ہوئے وہ بھی یہ صحابہ جب تک اذان نہ دیور سورج طلوع نہیں ہوگا وہ بھی یہ صحابہ جڑے داڑھی دار بخاری دے دن جڑے بندے 300 تو ڈاچی کھن کے رسول 900 تو بیچ جنا سارا ہو کے داماد نو لوٹ لوے کتھے کتھے رو یہ تو بچارے ترڑے ترڑے مولوی خدا دی قسم ممبر تے بیٹھا میں تک ہی نہیں پہنچ انہاں دا جڑا گرو کھنٹال بڑا توس بھی یہ تے نکھیے نکھیے توس بھی ہیں بڑا انہاں نال میری ایک بحث ہوئی میں نے لے کے آکھن لگا دیکھ 2.5 لاکھ پہ بھولے نے ساڑھے صحابہ دا مقام ہی کوئی نہیں ایک بندے پاک نبی کو چایا ہے 3 میل غار کھن گیا ہے میں کہا تو مینو چاہ 3 میل اڈے تے لے چل نہیں سمجھ آئی میں کہا کہ ٹر دیا اپنے گوڈے پھر دے ہو وہ نبی نو کی میں چاہ سکتا ہے آخر ہنو مکر نہیں
سونے صدیق چاہے نبی کو گھن گیا میں کہ جے گھن گیا کہ سواری بنے ہے نا سواریے تے بندے باندھے راندے ایک کیڑی پھنن دی گل غریب بندے کھوتیے تے باندھے اس تو درمیانے طبقے دے خچراں تے باندھے اس تو اگلے طبقے دے گھوڑیاں تے باندھے پھر سکوٹراں تے بھی باندھے کاراں تے بھی باندھے جہازاں تے بھی باندھے یہ کیڑی گل ہے سواری جو ہوئی چلو تیری سونی سواری صحیح لیکن بات کی سواری ہے نا کہ یوں بھی بہن جڑے نبوت سوار ہویا سواریاں نو سواری سمجھ سواراں نو سوار سمجھ سوار اچھے ہوندے نہیں سواریاں چھکیاں ہوندیاں نہیں اول تک کوئی مستند کتاب کی روایت ہی نہیں وہ تو بڑا جسوسی واسطے پیغمبر اعلان کیتا میں ہجرت کرنی ہے کوئی بندہ گھر چ باہر نہ نکلے یہ مال روڈ تے ودے ہے نبی سوچیا جے انہوں میں چھوڑیا اس طرح میں کھوڑا دس دے انہوں نال ہی جنوینا بات کیڑی سونی ہوئی ہے غار کیے ہوئے 70 میٹر دا پٹکا کھوٹے چ دے دیتا تو سپ لڑیا یا نہیں لڑیا تو سپ بہت سیاڑا اس دسیا جدو جیندیا رسول دے نہیں چھڑ دے جدہ جیندیا رسول دے کہنو نہیں چھڑدا تو قبر تا اپنی اپنی ہونی میں ایک مولوی نے آکھیا کیوں لڑیا اس سپ اکھو نبی دی زیارت کی کیا ہے میں کہ زیارت نبی کرنی ہے بانگا بابے دی دیوا چھوڑی چلو جے چاک لے گئے کہ سواری بڑے وہ بھی ہنجرے سوار بڑے کتاب تفسیر در منصور دوسری جلد صفحہ نمبر 791 مطبوعہ مصر ورقہ کھبا پاسا 2870 حضرت امام حسین نبی کے دوست سوارن دیکھ کے فرماتے نانا لوگاں دیا سواریاں دی لگام تیری لگام کوئی نہیں فرمایا اللہ پتر میری زلفہ دی لگام بناؤ امامت سوار ہے نبوت سواری ہے نبوت دیا زلفن امامت دا ہاتھ ہے ارادہ امامت دا ہے تورا رسول دا ہے تورندہ حسین ہے توردہ رسول ہے ٹردے ایک گلی دے موڑ تے آئے اگو حضرت تمہارا آگے دیکھیا دل حسین نیمل مرکب تیری کتنی اچھی سواری ہے تیری کیری سونی سواری ہے نبی دا سلطان مسکرا کے فرمانے ابن خطاب کنجوس رو بار اے آخ نیمل راکب کیڑا سونا سوار سواریاں دینیاں ہو دیا نہیں سوار اچھے ہوں دے نہیں تینوں نبی سمجھان واسطے کام کیتا ہی جس نو میں نیواں کر رہا میرے بعد بلند نہ کر رہا ہے جنوں میں بلند کر رہا میرے بعد نیواں نہ کر رہا ہے ہن تیری ضد دا علاج تو میرے کو کوئی نہیں اچھا شیعہ دی باغ لمبی کلمہ لمبا نماز لمبی تیری کیشا نہیں لمبی سردیاں دے مفلر گرمیاں دے ایئر کولر آکھے جی شیعہ علی ولی اللہ پڑھ دیں میں انہاں دی فطرتاں جان میں نے پتہ ہے میں 7 سال اپنے استاد نہ رہا اور 7 سال 45 مناظرہ میں اپنے استاد دا تستاؤ سے دے کسائی دا جٹھا بڑے دا جتھا ہی جو ہے کتھائی 200 شیعہ ہو گئے کتھائی 400 شیعہ ہو گئے کتھائی 100 ہو گئے تو بات اشتہار چھپا دیتے ایک جھوک بڑی لے بہاول پور دے علاقے اتھے مناظرہ ہویا 600 بندہ شیعہ ہو گیا تو ملا ستار نو لکا کے چھپا کے لے گئے جی
انہاں بعد اشتہار چ چھپایا مناظرہ جھوک بڑیل ہویا ڈاڈا گندا مولوی اسماعیل ہویا اسا کیا بھی ڈاڈے گندے ہوئے 600 بندہ شیعہ ہو گیا گندے ہی ایسا ہویا توجہ ہے نا یہ تو بیچاری نکیے نکیے موم بتیاں یہ تو شاید کوئی نہیں مولوی اسرار آکھن لگا مینوں تو اپنے استاد دے بعد بڑے رولے تے شور پہنا ہے تو آنا تے اس قرآن تے ایمان ہی کوئی نہیں میں کہا بڑی مشکل بنی ہے کہ کیوں میں کہا توڑا بچ نہ ہی کوئی نہیں آخر ہو کی میں کہا تو دیوبندی ہے میں شیعہ تو قرآن سے دیوبندی دکھا میں شیعہ بھی کہنا میڈا ہون بھی اعلان ہے سڈو جدا مرضی سڈو جتھا مرضی سڈو تقریر ویڈیو ہو رہی ہے یہ اپنا مذہب قرآن چ دکھان میں اپنا دکھانا یہ اپنے پیر قرآن چ دکھان میں اپنا دکھانا میں مولا دا ولی ہونا قرآن چ دکھانا یہ مینو الصلاۃ خیر من النوم دکھان میں ماتم دکھانا یہ حرام دکھان میں رومن دکھانا یہ منع دکھان میں چھریاں مارنیاں دکھانا یہ حرام دکھان میں آل محمد دشمن تے تبرہ دکھانا یہ میرے کو جند چھڑا اگر شیعہ دی بھاگ لمبی کلمہ لمبا اللہ لمبی اے علی ولی اللہ پڑھ دیں انہا کلمے نو ٹانکا لایا ہویا ہے میرے پاس دیکھ فاضل بول رہی ہے 5 ٹائم بھاگ دینا اللہ اکبر جب بارو غفارو دی تگل لکھائی نہیں اگے پیو جیندہ بیٹھا ہے تو اسے دا کسائی مٹھ گلو کھنٹال سد اسا نمازہ 5 پڑھ دیا وقت رائن اے نمازہ 5 ازانہ 5 ٹائم 5 دن علیحدہ آئے ملا ستار نہیں امام آدم کو گھننا خدا دے رسول کے زمین دے فرائض تک دنیا دے علماء میرا چیلنج ہے 5 ٹائم دی علیحدہ اذان دے کے قرآن جو دکھاؤ اسا مذہب چھوڑ دسا کوئی وزن دی گل کر تیری 2 مثال ایک چڑا بیٹھا چڑی کو تخت سلیمان لکھیا جائے تخت بلکی سلیمان لگے چڑا بیٹھا چڑی کو اس آکھا میرا دل تیویہ ہے پار مار کے تخت تلے ساٹھ کو بڑا پرندہ بیٹھا کول باز طرح کبوتر طرح کو بڑا اس جا کے حضرت سلیمان نے شکایت لائی اس آکھا جناب ہے دیکھو نا چڑے دی گستاخی اس آکھا کہ اس آکھا میں پار مار کے تخت بلکی اس تلے ساٹھ چھوڑا انہاں آکھا انہوں نپ کے لائے حضرت سلیمان کے پرندہ نہیں بولیا زبانہ جان دیا آ گیا کارا کیا ہوئے گستاخ کیا کیا اللہ کیا جی بس آکھیا ہے حضرت سلیمان آکھیا اپنا قد ڈٹھا ہی رات اگو اپنے ڈائلاگ ڈٹھے نہیں اللہ کیا تو صحیح بادشاہ ہو جیسا تسی جان دے ہو بھی میرا قد بھی ایو کچھ ہے تو میرے پر نہ ڈھاندا بھی نہیں تو سا میرا ایکشن کیا لے دے سرکار اکھیا تو باتیں گل کیتی کیوں اگر اندے کو پوچھو جڑا لے کے آیا میں بیٹھا کتے آیا حضرت سلیمان اکھیا کتے بیٹھا اکھیا جی چڑی کو اور اکھیا بادشاہ جو سانو اپنی یہ سوانیاں کو پھنڈر ہی نہیں دے دے یہ پھنڈ دے انہوں نے پلے کاشا نہیں آسانی مالا 5 پڑھنے وقت رائے 15واں سپارہ
سورت بنی اسرائیل قرآن لڑیاں سورہ لیندن بے ایمان بندے شدے مسوم پڑے یہ تے جو سر نال پڑھدا ہے سچا سے 15 سپارہ سورت بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے نماز دا وقت قرآن دسیا ہے قرآن دے 3 سپارے اللہ سنٹر وچ دسیا 15 ایڈن اللہ کے ایک دن منہ کر سو ہاں بے ایمان ہو سنٹر وچ منہ رکھو 15 سپارہ سورت بنی اسرائیل اللہ بات سے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو دلوک الشمس دا دے 8 بجے ایک ٹائم الی غسق اللیل دا رات چھا جائے 2 ٹائم قرآن الفجر جدو صبح ہو جائے ایک 3 ٹائم قرآن چاہیے جن ولی اور ولی اللہ دی تکلیف ہے پہلے 2 اذانہ بند کرے پیچھے میرے نال گل کرے جدہ تیرے کول منجی نہیں تو بسترا منگنا کیوں ساڑی نماز دا ٹائم قرآن ساڑی نماز قرآن او میرے سنی بھراؤ کسے فقیر نو کپڑے لے دیتے کرو نہ پیسے دے انہاں دا تے گھر ہی بڑا کاروبار چلتا ہے چنگی بھلی انہاں دی دکان ہے گوشت دی انہاں نو پیسے کیوں دے پھر انہاں نو ساڑھ خرچ لا میرے واسطے تیرا کرایہ پٹرول ہی حرام ہے تو تو انہاں نو پیسے تے حلوے کھوا کے میرے سامنے بٹھا اے اپنی نماز قرآن چو دکھان میں اپنی دکھائنا جیڑا کوڑا ہوئے انہوں اتھے ہی فیر مارنا گھر بنیا نہیں دے دینا ساتھ نہ بڑھوانے ہوں جیڑے اگلے دی ٹھکانے نہیں اسا نماز پڑھنے سورہ فاتحہ الحمد قرآن سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قرآن سورہ قدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ سبحانك اللهم وبحمدك فتبارك اسمك کہڑے سپارے چیو کسائیا میں دے پیو کو پوچھا غفارو دے پیو کو میں کہے دیئے سونی صورت قرآن چاہیے تو انہوں کھیلتی کوئی نہیں آئی میں کہے کتھو نہیں ہے آخر سا نبی پاک کا لکھی دیا بخاؤں نہ کتھے گئے کتھو نہیں آخر تو پاٹیا میں کہے نکی امی نے نکاح نہ تیری نماز قرآن نہ نماز دا ٹائم قرآن نہ تیرے روزے دا ٹائم اجا سورج بدلا چھوندا ہے لور دے وے کھجور دے وے روزہ مکروہ پہ تھیندا ہے وہ تو روزہ کھولیا پیچھے سورج نکل آیا وقت مولوی کول گئے ہوں اسے کہ گھبرا نہیں کڑے دور ہو گئے ہو وہ سوچ کے مر رہے 5 منٹ ٹھہر دیتے کوئی فرق پاؤں پیا میں 1 سال جیل وچ گیا انہاں دے صدقے اب بھلا ہوئے ساڈے موجودہ صدر پرویز مشرف دی اللہ حیاتی کرے بہت دیانتدار شریف اور بہت پیارا ساڈا صدر ہے نے تو پہلے حضرت ضیاء الحق رضی اللہ تعالیٰ تو کربالا جتنے سال رہا ہے اتنے سال میں جیل وچ بہندا رہا توجہ ہے نا اس دور ہی چھک جاتے انہیں تقریر کی تھی مناظرانہ شکل آئی پرچہ ہو گیا میں جیلے ٹر گیا چھانگ دے علاقے کی گل ہے وہ ایک بڑا انہوں نے ایک پستہ مولوی آ منکر
کر رکھی تو کھلے پہ چلے نکلے اس تقریر کی میں جواب دیتا پرچہ ہو گیا جیلے لگے گئے ہوں جس سیل چ مینوں نہ ڈکیا نا اتنے قیدی سارا ڈے رمضان شریف ہوئے تو سارا ڈے کوئی تاش کھیلے کوئی لڈو میں بڑا پریشان میں کہ یار میں کہڑی سختی نو پی گیا انہوں نے میں سمجھاوا ہوا پتہ نہیں کہڑی کرنی بھرنی آئے اللہ توبہ کرو بندے کے پتر بڑو وہ آخر تو بڑا مولوی عہدے ہو کے باؤ نا ساڑا تو دل نہیں لگتا اصل تو آپ تنگ توجہ ہے میں آخیا یار میں کوئی مولوی کھیلنا ممبر سے بیٹھا میرے سامنے غازی عباس دے علم لانتی ہو مجھے کوٹ مارا ایسی میری مولا سنی اے 8 رمضان دی گل ہے 11 رمضان ایک مولوی سوترے ہویا ایڈی موٹی گردن بھاوے مار موجودہ کوٹلا وہ آ گیا جلے وہ آیا نا ڈیڑی ڈپٹی سپریڈنٹ آکھیا سپاہیوں اس کو ادھر ہی بھیج دو جدھر دوسرا مولوی ہے انہوں نے تو نہیں پتا کہ مولوی ہیں یہ قسم ہو گئی ہے وہ ساڑھے سیلی کیا گیا ادو افطاری کا ٹائم ہو گیا ملہ دے سارن وغیرہ بولے لگ گئے ادانا لائی وہ ایک پیر اندر ایک بار روزہ افطار کر لو میں کیا جو ٹائم نہیں ہویا آخر مکرو ہو جاسی میں کہ مکرو دی تعریف کرو میں نے غور نہ دیکھ کیا تھا تو کہ مولوی ہے میں کہ اور پٹواری ہے میں کیا میں شیعہ دا فٹ فاٹ مولوی ہے جنہوں نے میں اپنا نام دیا نا اپنا ٹائم ساڑا اپنا ٹائم میں کیا میرا بچہ کٹھا ٹائم ہے او جناب جیل چایا کون تو آ کشن اسات بھی نہیں آئی گھڑے آ گئے پانی پاؤ لگا میں کیا حوصلہ کھا اذان ہو دے ہلے ٹائم نہیں میں کھولن دے وہ میں کیا مولوی صاحب اللہ کا نام روزہ برباد کر نہیں تھوڑا اپنا ٹائم ساڑا میں نے کھولا میں کیا میں نہیں کھولا میں گلاس کھا لیا میں نے آخر لگا تینوں اپنے غازی کا ناشتہ میں پیچھے ہٹا میں کیا ہوں بھاوے سارا گھڑا پلٹ لگا گنتی بند ہو گئی میں سپاہی نو آخیا میں کہ سانو کٹھے نو اٹھا سالوں میں چھوٹے چھوٹے جیسے جیل چکے انہوں پتہ ہے میں کہ سانو ہی کیا سالے تھا خدا کہ میں تیر نہ لے دے خدا صحابہ کا دشمن ہے میں کیا سجن دشمن نہ لے تھا اخیر وہ کیا پاس ہے میں اپنے حساب سویرا آیا جو قیدی باہر نکلے نا تو ایک قیدی آخر لگا سی شام کا ویلا جی اس ویلے گنتی کا ٹائم آئی تو وقت کام تو خراب ہو گیا تھوڑا جا سانو سمجھاؤ علماء دین اللہ کی کٹھے ہو گئے ہے جی تصے شیعہ ہو یہ ساڈے ہوئے میں کہ جی تصاڈے تو روزہ برباد ہو گئی آخر جی کی میں کہ تو ٹائم قرآن ہے ہی نہیں آخر وہ کی میں کہ مولوی صاحب قرآن شریف پڑھے ہوئے آخر میں قاری ہوں میں کہ روزے والی آیت پڑھی تو سچ پڑھو میں کہ نہیں تو پڑھ نہیں تو سا پڑھو میں سمجھ گیا کوئی نہیں آئی میں کہہ دنوں آخیا میں کہ قرآن پاک قرآن پاک کھولا دوسرا پارا میں آیت کٹی میں کہ آیت پڑھ کے میرے الویک کے ہنس پہ میں کہ ترجمہ کر اگر نہیں تو سا کرو میں کہ تم الصیام الی اللیل قرآن آخر روزہ افطار کرو جدا رات چھاج لیل رات چھاج شام تو نہیں اگر نہیں بس چھوڑو اس گل فقہ اپنے امامہ بھی ہوئی ہیں میں کہ کہڑے امام نو بندے ہو آخر امام آدم میں کہ ذات تک ہونا ہوتا ہی
دارو دا پتر مولی عبدالستار ایک جا کے میری بحث ہوئی مینو آخر لگا تو ترجمہ غلط کیتا ہی میں کیا نا مشکاہ شریف کے صفحہ نمبر 639 تے لکھا ہے ان نعمان بن ثابت وہو الامام ابو حنیفہ نام کان خزازا کم کپڑے دا کریں دیا اخی خزاز مشتخذ چوڑے خز دا منا ریشمی کپڑا ہے میں کہ دورا سنانے نا بندہ شنیلی بندہ ہاتھ پوڑی دا پوڑی میں کیا حضرت امام اعظم کو منتے ہو اکھیا میں کیا میرے چھویں لادے ولایت دا شگرد جعفر صادق دا میں کیا حضرت عثمان بنن یا حضرت عمر فاروق بنن اکھیا جیو تو بہو مڈے میں کیا حضرت امام اعظم بنے یا حضرت عثمان غنی بنے اکھیا جیو تے اکھی نے نور ہے میں کیا کتاب موتا امام محمد وجہ لئیو جے چانس بڑھ بنے نا بس میں کتابہ جیل اچھ مگوا کرنا ہاں بھی چلو اور کھوڑے شوڑے کڈی دکھا اور دے صفحہ نمبر 135 تے لکھے ہے کہ عمر بن الخطاب عثمان بن عفان یفترانے بعد الصلاۃ مغرب والعشاء کہ حضرت عمر تے عثمان پہلے مغرب تے عشاء دی نماز پڑھتے ہیں پیچھے روزہ افطار کر دیا میں کیا ہور دس ارے جی چھڑو ماڈرن دور ہے میں تجھے میرے بحث نہیں کرنی میں کہتے وقت تو چلا جا سکتا جب میرے بحث نہیں کرنی تو اتو نکل ویسے اتو تو پتر تو نکایا نہیں چھڑانا اتو تو موڈ نمبر نال ہی نکلنا ہے وہ وقت کوئی 8-7 دے دیا وہ پرچہ نکا گیا میرے تے بڑا سارا پرچہ وہ دی ضمانت ہو گئی جنہیں جان لگا میں آخیا بادشاہ ملو تو صحیح آخر میں نے وان کے نامنا پوسی یہ تو نہ مولویوں دے پیچھ پاتے تو سا بادشاہ ہوئے نکے نکے گلا تو اپسیٹ ہو گئے میں نے رب کعبہ دی قسم 12.5 امام ہیں تے 12 دے 12 سید امام 12 قول ہک امام 12 فرمان ہک امام 12 شان ہک امام 12 آن ہک امام 12 مسلح ہک امام 12 خون ہک خبرہ کا خلاصہ جنہی میں کیسٹ سن کے آیا نا انہوں نے تھوڑے جو جواب دے بڑھ کر آخر ہوئے تو شیعہ چنگے انہیں امام حسین کو آپ مارے ہیں آپ پٹھے دے ودن اے روندے نے پٹھ دن چھوڑیا مرن دن جہنمی ہے تو نہ رو تو نہ پٹ تو سترابیاں پڑھ دے اسی کدی پر روکے ہاں گل یاد آ گئی اگر حضرت علی تراویح پڑھی اونچی رکھنی تقریر ویڈیو ہو رہی ہے سیاست یہ 6 کتاباں بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی ایک قرآن کے بعد ندی مستند کتابیں 4 کتاباں ساڑیاں کتب اربع کافی استبصار ملا الفقی تہذیب الاحکام 6-4 نا پاک نبی دی 63 سالہ زندگی اگر رسول ایک رات تراویح رسول پڑھی میں مذہب چھوڑ دے سکتا تو جویں مرضی روایتاں جھوٹیاں کڑیاں ابو ہریرہ دی بیان کر میں ذمہ دار نہیں میں مستند بات کرنا والد دے علماء نو چیلنج کہ 63 سالہ زندگی نبی دی حکرات دی تراویح دکھاؤ میں مذہب چھوڑ اگلی ایڈوانس بکنگ یار غار مصطفیٰ فادر اللہ میں 58 بعد نبی دے حضرت ابو بکر منبر تے بیٹھے بولو یار بیٹھے نا
28 سال خلافت کی تھی. 28 سال دو رمضان شریف آئے نا تو پیپسی دیا بوتلوں کے ڈھکن کٹھے نہ کرو. 7 اپ کے نمبر نہ ملاؤ. 5 روپے کی پرچی تے رکس نہ لو. جڑا مینو سیاست دیا 6 کتاباں چ سونے حضرت ابو بکر دی ہٹ قرات دی ترابی ثابت چکرے میں 10 لاکھ روپیہ انعام دے سکتا بلکہ 0 میٹر گڈی لے دے سکتا. میں ایک بار بھی آخیا نہ رسول پڑھیا نہ صدیق پڑھیا تو سا لیا کتوں ہے سانو حضرت عمر نے دیتی. میں آخیا وہ تو ہو رہی بہو کوئی دے دیا بہو کوئی تو مراد ہے کہ الصلاۃ تو خیر من النوم منائی دی سونی کلا سنا دو توجہ ہے. نہ رسول پڑھیا نہ صدیق تو سونے علی نو کتوں وچ پائی کھڑا ہے. کور دی کوئی حد یہ وہی گل ہے. بڑی دیر دی بات ہے. میں اپنے استاد دے نال مسلے چھوٹا جہا بچہ میرے استاد مولانا محمد اسماعیل صاحب تے اپنے علامہ قبلہ حافظ ذوالفقار علی شاہ صاحب یہ ملتان دے نال ایک ٹھٹا کھرلا دا ہے اتنے مجلس پڑھنے واسطے ونجن پے تے میں بھی اپنے استاد دے نال تے قبلہ حافظ صاحب بھی تے میرے استاد بھی کوئی ٹانگے تے بیٹھے ہن ہر بندے کو نویکلی گڈی اس ویلے ٹانگیاں تے سفر کردے سے تے اسی جس گراہ چ جانا نا اس تو پورا ایک گراہ اتنے ایک مولوی تقریر پہ کرے اخی اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. اللہ فرماتا ہے خبردار کھر لالے دے تانگے تے نہ ونیا نہیں تے نکاح ٹوٹ ویسی. میرے استاد بڑے مناظران انہیں حافظ ذوالفقار علی شاہ صاحب نے آخیا کھرلا رہا کیوں نہیں سی بارے چاہے تسی قرآن دے حافظ ہو. اگر چلیے نہیں اس مسیح اس مولوی نے پوچھیے نہیں بے ایمانہ ملتان کھرلا رہا کتے قرآن چاہے یہ تو انہوں نے علم پکڑ اے بھائی لگائی رکھنی گل کوئی کرنی کوئی. آخر جی حضرت علی علیہ السلام دے ہاتھ تے حضرت علی علیہ السلام انہوں دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. حضرت علی علیہ السلام دا تا انہوں دا فرق ہی کوئی نہ. ہاں جی تے سونے نبی دے جنازے چ اے رلنے سیاست دی 6 کتاباں نہیں بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی جڑا مینوں پاک رسول دے جنازے انہاں بزرگاں دا